درس دی قصت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وما فيها من المواعظ والعبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی ایسے معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے غضب میں آئے. قال انکم قوم تجہلون، کہ بڑے جاہل لوگ ہو، کیا کہتے نبی کو کہتے ہو کہ میں بت بنا کے دوں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود بناؤں. وہو فضلکم علی العالمین، اسی کی ذات ہے جس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے، جن و انس پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور اس کی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، وہ فرعون جو تمہیں برے سے برا عذاب دیتا تھا. يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑتے تھے اپنی خدمت کے لیے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس کے اندر بہت بڑا امتحان ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اب تم کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں بھی معبود بناؤں؟ اب اگلی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. یہاں سمجھیں کہ لفظ ہے وَوَعَدْنَا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب وعدہ دونوں طرف سے ہو. تو اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے
ان سے وعدہ فرمایا تورات کے عطا کرنے کا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ میں اللہ کے حکم پر اس میقات پہ، اس مقام پہ، اس پہاڑ پہ طور سینا پہ حاضر ہوں گا۔ تو یہ دونوں طرف سے وعدہ ہو گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو مبالغے کا ہوتا ہے، وَوَعَدْنَا، لیکن معنی ہوتا ہے وعدنا، کہ ہم نے وعدہ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حسب وعدہ جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، جب اس مقام پہ پہنچے، اس میقات پہ پہنچے، تو آپ نے وہ وعدہ جو تھا موسیٰ علیہ السلام سے، وہ تھا 30 لیلۃ، 30 راتیں تم نے یہاں بیٹھنا ہے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر حکم ہے کہ نہیں اور بھی 10 راتیں بیٹھو تاکہ چلہ جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ یہاں لیکن لفظ ہے أَتْمَمْنَاهَا 30 لیلہ، رات کا ذکر ہے، لیلہ۔ تو ایک تو اس سے یہ ہمیں مسئلہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی تاریخ کا اعتبار جو ہے وہ چاند سے تھا، وہ سورج سے نہیں تھا، کیونکہ سورج ڈوب گیا، رات ہو گئی، مانا تاریخ بدل گئی۔ جیسے کہ اسلام کے اندر تاریخ کا مدار جو ہے وہ تاریخ ہجری پر ہے، چاند پر ہے، سورج پہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں نص قطعی میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کے بارے میں کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ نے یہ تمہارے لیے مواقیت میقات کے لیے بنایا ہے، تمہیں حج کا پتہ چلے، تمہیں رمضان کا پتہ چلے، تمہارے معاملات ہیں، معاہدے ہیں، ان کا پتہ چلے، عورت کی عدت طلاق کا پتہ چلے، عدت وفات کا پتہ چلے۔ تو اس لیے اللہ نے اس چاند کا ایک نظام رکھا ہے کہ پہلے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر بدر کامل بنتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ جی پہلی کا چاند ہے یا دوسری کا چاند ہے۔ اسی طرح بتا دیتے ہیں بھئی آج تو 14ویں کا چاند لگ رہا ہے۔ اور سورج جو ہے اس کا حساب لگانا ہر آدمی کے بس کے بات نہیں ہے، نہ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ چاند کا نظام جو ہے للمناسک، یہ دینی امور کے لیے ہے، اور سورج کا نظام جو ہے للمنافع، کاروبار کے لیے۔ اب ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ وہاں بھی نظام وہی چاند کا تھا، وہ سورج کا نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا روزے کا، کہ جب آپ نے وہاں جو 30 دن رہنا ہے نا، روزہ رکھنا ہے۔ تو یہاں لفظ آ گیا وَأَتْمَمْنَاهَا، اللہ نے فرمایا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، تو روزہ تو دن کو ہوتا ہے، رات کو روزہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں رات کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس پر بھی مفسرین نے فرمایا کہ اس سے اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو 30 دن روزے رکھنے تھے نا، وہ مواصل تھے، یعنی دن رات دن رات دن رات روزہ رکھنا تھا، 30 راتیں پوری کرنے۔ اس کو کہتے ہیں صوم الوصال، کہ رات اور دن کا روزہ ملایا جائے، کئی دن کا روزہ ملایا جائے، جیسے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، تو ایک دن کا روزہ، رات کا روزہ، پھر اگلے دن کا روزہ، پھر رات کا روزہ، پھر دن کا روزہ، پھر رات کا روزہ، متواصل۔ تو بعض صحابہ نے بھی کہا بھی ہم بھی حضور کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صوم الوصال رکھتے ہیں ہم بھی رکھیں۔
تو صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، 1.5 دن کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پھر فرمایا کیا کر رہے ہیں ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ ہوا یطعمنی و یسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، تم کیسے یہ روزے رکھ سکتے ہو؟ انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے جب تک اللہ کی طرف سے عنایت نہ ہو؟ آئندہ تم کبھی ایسا روزہ نہیں رکھنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس شوق لقاء میں، اس شوق کلام الہی میں اتنے مستغرق ہوئے، اور اللہ کی طرف سے بھی انہیں اتنی طاقت دی گئی کہ انہوں نے بھی 30 دن 30 راتیں متواتر ہوتے۔ اب آگے حکم آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ تم 10 دن اور بھی رکھو۔ اس کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 دن کے روزے پورے کر لیے تو آپ نے مسواک فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ روزے دار کے منہ کی جو وہ ایک ہوا ہوتی ہے نا، وہ مجھے پسند ہے، خلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک۔ لیکن یاد رکھو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے منہ میں نعوذ باللہ بدبو ہو یا گندا دہن ہو یا صاف ہی نہ کرے دانت، وہ جو روزے دار کی جو ہوا ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے ایک ہوا نکلا۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس ہوا جو ہے وہ اللہ پاک نے اس کا درجہ جو ہے ریح المسک یعنی کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے مسواک کر کے اس کو ضائع کر دیا، اگر اور 10 روزے رکھو۔ لیکن یہ روایت ایسی ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، نہ بنیاد ہے نہ کوئی سند ہے، بس ایسے لکھ دیتے ہیں لوگ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بعض بندے اللہ کے جو اللہ کے آگے مانگتے ہیں نا، مانگتے ہیں، ان کا مانگنا بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی بڑی گریہ اور زاری سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور ان کا جو مشکل تھی وہ حل نہیں ہو رہی تھی، اور رات دن اللہ کے ذکر میں اور دعا میں مشغول ہوتے تھے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب دعا مانگے نا، اس کی دعا کو دیکھو، اگر وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے اور گر گرا کے مانگتا ہے، عاجزی سے مانگتا ہے، تو یہ اس کی قبولیت کی علامت ہے۔ ورنہ توفیق ہی نہیں ہوتی، آپ پھیرے چلے گئے، توفیق ہوتی نہیں، مانگ نہیں سکتے۔ تو یہ دعا مانگنا جو ہے یہ تو مخل عبادت ہے اور سابقہ عبادت کا قبول ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے ہے نا کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اب حضرت انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تیرا بندہ ہے، عاجز ہے، اور رات دن گر گرا کے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اللہ آپ اس کی مشکل حل فرما دے۔ تو خواب میں ان کو بتلایا گیا کہ میرے بندے، میں بھی جانتا ہوں مجھ سے مانگتا ہے، میرے آگے کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اس کے مانگنے میں مجھے لطف آتا ہے، اسے مانگتا رہے۔ کبھی تو ہم سمجھتے ہیں نا جی اتنا عرصہ ہو گیا ہماری دعا بڑی دور نہیں ہو رہی، وہ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ کبھی لفظ منہ سے نکلتا ہے اور پورا ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی سارا سال مانگتا ہے نہیں پورا ہوتا، وہ ضائع نہیں جاتا، اللہ کے ہاتھ جمع ہو رہا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے، یاد رکھیں کہ مسواک کرنا تو روزے میں بھی جائز ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ روزے کے اندر یعنی مسواک جو ہے صائم کا وہ
پسند ہے. تو روزے کے اندر تو مسواک منع ہی نہیں کی جائے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے ان کو 10 دن اور بٹھایا جائے. اصل وجہ یہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ شوق جو تھا، وہ شوق دید جو تھا، وہ شوق لقاء جو تھا، وہ طلب جو تھی. اسی لیے دیکھا نہیں دوسری آیت میں ہے کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا تھا موسیٰ اس سے بھی پہلے پہنچ گئے. یا اللہ میں اس لیے جلدی آ گیا کہ آپ راضی ہو جائے. تو وہ اللہ کو ان کی وہ مناجات اور وہ جو شوق لقاء ہے نا وہ اتنا پسند ہے اللہ کہ اور 10 دن پورے کر. اور یہ 40 راتیں جو ہیں یاد رکھیں جیسے 40 کے عدد کے اندر بھی کوئی حکمت ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 دن تک اگر آپ عبادت کریں اور دعا میں مشغول و مصروف رہیں اور حرام نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں، منہ سے گندی باتیں نہ نکالیں، بس ذکر ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، تو 40 دن کے بعد اللہ اس بندے کے چہرے پہ ایک نور پیدا کر دے. دیکھا نہیں ہے کہ کئی ہمارے حبش کے لوگ ہیں، سوڈان کے لوگ ہیں، نائجیرین ہیں، کالے سیاہ ہیں، لیکن بعد کے چہروں پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھیں. وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس 40 کے عدد میں کوئی حکمت ہے میرے اللہ کی. اللہ نے کسی نبی کو نبوت نہیں دی جب تک 40 سال پورے نہیں ہوئے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ بَلَغَ 40 سَنَةً، جب 40 سال پورے ہوئے تو وہاں بھی 40 سال ہیں. اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ جو آدمی مدینہ شریف میں ہے مسجد رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے، تکبیر تحریمہ بھی اس کی فوت نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری سے اور جہنم کے عذاب سے پروانہ دے دیتے ہیں رہائی کا. تو وہاں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے، 40 صلاۃ. اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد کر لے تو قیامت والے دن اللہ اس کو بھی علماء کی صف میں اٹھائیں گے. اس لیے علماء نے دیکھا نا 40 حدیثیں جمع کی ہیں اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں تاکہ یاد کرنا بھی آسان ہو. تو وہاں بھی 40 کا عدد ہے. اور اسی لیے یہ بھی یعنی بالکل پکی بات ہے کہ عورت کے بطن میں اور رحم میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے نا پھر وہ بدلتا ہے نا، نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ بنتا ہے. سب سے پہلے تو نطفہ جو ہے وہ قرار پکڑتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں ثم جعلناه فی قرار مکین، اور پھر میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پہلے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر علقہ ہوتا ہے، جوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے. جیسے یہ جونک ہوتی ہے جو خون نکالنے کے لیے لگاتے ہیں، ایسے جوں کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر وہ گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کا اللہ ہیکل بناتے ہیں، پھر ہیکل پہ گوشت چڑھاتے ہیں، پھر روح پھونکی جاتی ہے. تو یہ بھی باقاعدہ مستند بات ہے کہ یہ جو تربیت
درمیان میں فاصلہ ہے نا وہ 40 دن 40 دن 40 دن کا ہو. یہ نطفے سے 40 دن کے بعد لڑکا بنے گا, 40 دن کے بعد گلگا بنے گا, 40 دن کے بعد گوشت چڑھایا جائے گا, پھر 40 دن کے بعد روح پھونکی جائے گی. تو وہ وقفہ جو ہے, اتوار جو ہیں وہ 40 دن کے ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ 40 دن کے بعد آدمی کی عادات بدلتی, اس میں تبدیلی آتی. اسی لیے یہ دیکھا ہے نا آپ نے کہ تبلیغی حضرات جو ہیں وہ بھی 40 دن کا دور لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہی تجربہ ہے کہ 40 دن کے بعد بندے کی حیت اور فطرت اور عادت جو ہے بدلتی. بے دین جو ہے دین میں آ جاتا ہے, بے نمازی نماز میں آ جاتا ہے, یعنی اس کے اندر لازم تبدیلی آتی ہے. اسی لیے بعض بزرگ جو ہیں وہ اپنی خدمت میں 40 دن تک کے لیے رکھتے ہیں مرید کو اور تلمیذ کو کہ بھئی اس کی تربیت کی جائے کہ 40 دن کے بعد اس کے اندر لازم تبدیلی آئے. اس لیے کوئی حکمت تو آخر تھی نا, اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر تو نہیں ہے نا کہ دیکھو آسمان 7 بنائے ہیں, 8 بھی تو بنا سکتے تھے. اگر چاہتے 6 آسمان بھی بنا سکتے تھے, لیکن 7 بنائے, زمینیں 7 بنائی ہیں, طواف کے چکر بھی 7 رکھے ہیں, صفا مروہ میں چکر بھی 7 رکھے ہیں, اور انسان جب سجدہ کرتا ہے تو 7 اعضاء پہ کرتا ہے, اور جہنم کے دروازے بھی 7 رکھے ہیں, لہا سب ابواب. تو کوئی حکمت تو ہے اس عدد میں, کوئی اللہ نے حکمت لازم رکھی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جب تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے انہوں نے وَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ, جو اللہ سے وعدہ تھا وہ پورا کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تقدیم تاخیر ہے, حالانکہ یہ بات بعد میں جو ہے نا اصل میں پہلے ہے. یا دیکھو تقدیم تاخیر ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو چیز مقدم تھی مؤخر کر دی, جو مؤخر تھی مقدم کر دی. یہ بھی فصاحت و بلاغت کا ایک انداز ہے. اس کی مثال قرآن, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی. اب سجدہ پہلے, رکوع بعد میں, حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے, سجدہ بعد میں ہوتا ہے, لیکن مقصود تو اطاعت تھا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی بندگی کرو. یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو اس وقت انہوں نے حضرت ہارون سے فرمایا تھا, قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی, میری قوم میں اب تو میرے خلیفہ اور میری قوم کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کرنا, اور کسی مفسد کی بات میں نہ ولا تتبع سبیل المفسدین, کسی مفسدین کے طریقے میں نہ چل. یہ بات کہیں کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کہے میقات میں, تو یہ بات پہلے تھی, میقات پہ پہنچنا بعد میں تھا. اور اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ آدمی اگر بادشاہ ہے, کسی عہدے پہ ہے, تو اپنے جانے کے بعد لازم کسی کو نائب مقرر کرے تاکہ نظام چلتا رہے. ورنہ ہارون علیہ السلام تو نبی پہلے تھے, لیکن اب جو ان کو چھوڑا گیا تو نظام کے لیے, انتظام کے لیے کہ قوم کو سنبھالے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی, سارے صحابہ تیار ہو گئے, تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت علی تم یہاں رہو اور گھر کا خیال رکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات, اب حضور کا حکم ہے, انکار تو نہیں کر سکتے, لیکن بات بڑی خلاف ہو رہی.
یا رسول اللہ مجھے آپ بچوں میں چھوڑ کے جا رہے تخلفنی بالنساء والبنین، حضور مجھے عورتوں میں اور بچوں کی خلافی کے چھوڑ رہے ہیں، مجھے تو جنگ میں جانا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اما ترضى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ حضرت علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے بنے تھے، میں تمہیں گھر کے کام کا خلیفہ بنا رہا ہوں، اللہ نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے حضرت نعوذ باللہ حضرت علی بھی نبی بن گئے۔ اور اگر ہارون کی نبوت سے کوئی مثال لے تو ہارون علیہ السلام تو پہلے فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنی قوم میں خلیفہ بنایا، ہدایات دی اور چلے گئے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب مقام وعدے پہ پہنچ گئے، طور سینہ پہ پہنچ گئے، اس پہاڑ کا نام جو ہے یاد رکھیں زبیر ہے، جس پہاڑ پہ موسیٰ علیہ السلام کا میعاد تھا نا، اس کا نام زبیر ہے پہاڑ کا۔ یہ نام ہوتے تھے جیسے ابھی قبیس ہے، جیسے جبل احد ہے، جیسے جبل صبیر ہے، یہ پہاڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں۔ اب اللہ نے جب کلام فرمایا، یاد رکھیے یہ دوسری کلام ہے، اس بات کو دماغ میں رکھ لیں۔ ایک تو پہلی کلام ہے نا جب اللہ نے نبی بنایا، جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر سے بیوی کے ساتھ چلے جا رہے تھے اور راستے میں اندھیرا تھا، سردی تھی، دور سے روشنی دیکھی تو فرمایا اچھا ٹھہرو، قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں جا کے آگ بھی لے آؤں، کہ راستے کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ نے کلام کیا تھا، اللہ نے اس وقت بھی فرمایا تھا کہ موسیٰ فخران علیک انک بالوادی المقدس طوی، میں ایک وادی مقدس میں اور جلدے اتار دو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اسی طرح اللہ نے ان کو اسی وقت نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ پہلی کلام ہے، یہ دوبارہ کلام ہے کہ اب جب موسیٰ علیہ السلام اس وقت کو نبوت عطا کی گئی نا، اب تو نبی بن گئے، رسول بن گئے، فرعون کا مقابلہ کیا، جادوگروں کا مقابلہ کیا، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے آ گئے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، یہ بھی کلام جو ہے بغیر واسطے کے تھا، بات یاد رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے بات نہیں فرماتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ اللہ سے کلام کر سکے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو پردے کے پیچھے سے بات ہوتی ہے، اور یا اللہ وحی بھیجتے ہیں، یا اللہ کوئی اپنا فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ آ کے اللہ کی کلام پہنچاتے ہیں۔ یہ جو دوسری جگہ آیا کلمہ ربہ، یہ کلام بلا واسطہ ہے، کوئی درمیان میں فرشتہ نہیں۔
اور یہ بات دل میں نہیں ڈالی گئی، اللہ نے کلام فرمائی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ کلیم اللہ تھا. اور دوسری آیت میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کلام کیا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا اور اللہ کی عنایات، اللہ کی رحمت، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا کہ رب ارنی انظر الیک. یہ رؤیت کا سوال جو ہے وہ یہاں ہے. تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے معتزلہ فرقہ جو ہے نا، بڑا کئی قسم ہیں معتزلہ میں اور گمراہ فرقے ہیں، تو انہوں نے لیا کہ لن نفی تعبید کے لیے ہوتا ہے. مانا اللہ کی رؤیت میں دنیا میں ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں ہوگی. لیکن ان کی یہ دلیل غلط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 14ویں کی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ حل تزعمون فی رؤیتہ، اس 14ویں کے چاند میں تمہیں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ پہلی کے چاند میں شک ہوتا ہے، دوسرے کے چاند میں شک ہو سکتا ہے، 14ویں کے چاند. فرمایا انکم لا تزعمون فی رؤیتہ، تم اپنے پروردگار کی قیامت میں زیارت کرو گے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہوگا، حقیقی زیارت ہوگی. انکم سترون ربکم ولا تزعمون فی رؤیتہ، تو معلوم ہوا کہ قیامت میں تو رؤیت ہوگی. اور قرآن نے ایک جگہ نہیں، کئی وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کافر جو ہے ان کے لیے پردہ ہوگا، وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو جب کافر نہیں دیکھ سکیں گے تو بالعکس ثابت ہو گیا کہ مومن دیکھ سکیں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ وہ باقی ہے، ہم فانی ہیں. فانی باقی کو کیسے دیکھے؟ اللہ کی ذات باقی ہے اور ہم فانی ہیں، تو فانی کی طاقت تو نہیں ہے نا کہ وہ باقی کا نظارہ کر سکے. لیکن قیامت میں جب مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو اب ہم پر بھی تو فنا نہیں آئے گی، ہم بھی تو ہمیشہ رہیں گے نا. اس کے بعد تو پھر موت نہیں آئے گی نا. جنت والے جنت میں خلود ہمیشہ، اور جہنم والے جہنم میں کافر خلود ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ کہ موت کو موت آ جائے گی. موت کو ایک مٹے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. یعنی موت کو ایک حصی شکل دی جائے گی تاکہ لوگ دیکھ لیں اور جنت والے خوش ہو جاؤ، موت ختم. ہاں دنیا میں رؤیت نہیں ہو سکتی. لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے چونکہ فرما دیا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مطلب یہ نہیں کہ ممکن الوقوع نہ ہو. ممکن تو ہو سکتی ہے، اس لیے بندہ اگر ہوتی ہی غیر ممکن الوقوع تو پیغمبر سوال کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ممکن الوقوع تو ہے لیکن ہوگی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ کی رحمت کی وقت ہے نا جی، رحمت جوش میں ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بوجھ نہ گزرے کہ اللہ نے میری دعا نہیں قبول فرمائی، میری درخواست رد کر دی. اللہ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ پہ نظر رکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنے مقام میں رہ جائے پھر تم بھی برداشت کر لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے جب اپنی
چھوٹی حضرت نے دیہات کر کے اشارہ بھی کیا کہ اتنی چھوٹی سی تجلی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جب تجلی آئی تو ریزہ ہو گیا پہاڑ. لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارا پہاڑ ریزہ ہو جائے. مقصد کہ اس پہاڑ کے حصے پہ تجلی پڑی. اب دیکھیں نا دنیا میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پہاڑ پہ بجلی گر گئی آسمانی تو ایک حصہ جل گیا باقی کھڑا ہے. کیونکہ ورنہ جو ملحدین ہیں اور زنادقہ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ تو اب بھی موجود ہے, تو کیسے وہ بالکل ریزہ کیسے ہو گیا تھا. کہتے ہیں وہ زبیر پہاڑ جو ہو تو اب بھی موجود ہے, اب بھی لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہاں اب ایک مسجد بھی ہے اور عیسائیوں کا مندر بھی ہے. تو وہاں اب بھی مسلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں, مسجد میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں, زیارت کرتے ہیں کہ بھی وہ یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. اور عیسائی جو ہے وہ بھی جاتے ہیں. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جبل کا معنی یہ ہوگا کہ سارا پہاڑ ہی جل گیا, یعنی اس کا بھی وہ حصہ جلا جس میں تجلی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام جو مخالفت موسیٰ صاعقہ, اب اس میں بھی دو باتیں ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور مر گئے صاعقہ, کیونکہ وہ ایک قرآن پاک میں آیت مبارک وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. جب سور پھونکا جائے گا پہلا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا, مگر جس کو اللہ چاہے. تو کہتے ہیں اس یہاں بھی لفظ صاعقہ ہے مانا موسیٰ علیہ السلام, حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ کہ صاعقہ کے بعد افاقہ کا لفظ ہے, تو افاقہ کا معنی ہے بے ہوشی سے ہوش میں آنا. تو اس میں موت کا کیا مطلب ہے؟ اگر موت ہوتی تو آتا کہ اللہ نے اٹھایا. جیسے کہ آتا ہے اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ, تو وہاں افاقہ تو نہیں ہے نا. اسی لیے علماء نے بڑی دلیل پکڑی ہے کہ حضور فرماتے ہیں نا کہ جب میں اپنے قبر مبارک سے اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم عند ساق العرش, موسیٰ علیہ السلام عرش کی سائے, عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہیں. فرمایا کہ انہو افاق قبلی اور لم یصعق, کہ یا تو موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے, یا ان پر بے ہوشی آئی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو بے ہوش ہوتے اللہ نے آج اس کا بدلہ دے دیا ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ انبیاء حیات ہوتے ہیں تو بے ہوشی آتی ہے نا, حیات ہی نہ ہوں تو بے ہوشی کس پہ آئے گی. اور حضرت موسیٰ پہلے کیسے بے ہوش میں آئے؟ یا تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو مجھ سے پہلے زندہ کیا. بہرحال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے. فلما آفاق, جب ہوش آیا قال سبحانک, تیری ذات پاک ہے, مقدس ہے, لا شک لا مثال لہ ولا مثل لہ. میں توبہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ سوال میں لائق نہیں تھا کہ میں ایسا سوال کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد بھی فرماتے ہیں یا موسیٰ انی اصطفیتک, ہم نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے. اب اس پر بھی مسئلہ ہے کہ بھائی کیا حضور نے بھی اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو نہیں دیکھ سکے,
تو اس میں صحابہ کرام کے دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت تو اس بات کی قائل ہے کہ اللہ کو حضور پاک نے بھی دیدار نہیں کیا، اور دوسری جماعت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار حضور کو ہوا ہے کہ کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اور خلت جو ہے وہ ابراہیم کے لیے تھی، اور رویت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے. اب ان کو جمع کیا علماء نے کہ بھئی وہ بھی تو صحابہ ہیں نا، کوئی صحابہ معمولی بات تو نہیں ہوتی نا. صحابہ تو دین کا نمونہ ہے، ماڈل ہے، ان کے بغیر تو آدمی اہل سنت بن ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم صرف وہ فرقہ نجات والا. بھئی پہلے صحابہ کا تو مانو. تم تو ہر جگہ صحابہ کی نفی کرتے ہو کہ صحابہ کا قول حجت ہی نہیں ہے، صحابہ معیار حق ہی نہیں ہے. تو الا ما انا علیہ واصحابی والی حدیث پہ کیسے عمل ہوگا پھر؟ تو اہل سنت تو وہی ہوگا جو صحابہ کی قول پر بھی ایمان لائے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جھگڑے کی بات نہیں، حضور نے بھی تو دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا نا، معراج کی رات دیکھا آسمانوں پہ، وہ نظام الگ ہے، یہ نظام الگ ہے. لہذا کہتے ہیں کہ حضور پاک کو رؤیت ہوئی ہے. واللہ اعلم. زندگی تو بات باقی انشاءاللہ.